عجیب دور ہے صاحب، سب کچھ خبر میں ہے، مگر خدا کا ڈر نہ دل میں نہ نظر میں ہے۔ قرآن گھروں میں رکھا ہے مگر کھولا نہیں جاتا، دل بیمار ہے لیکن علاج ڈھونڈا نہیں جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج میں جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اگر اس موضوع کو سن کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اگر دل نہ کانپے، اگر زندگی نہ بدلے، تو پھر پتہ نہیں اور کون سی بات ہمیں جھنجھوڑے گی۔ آج کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں اور آخری زمانے کی فتنے۔ میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک وقت آئے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ چاند سورج ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، اور ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر خود اللہ فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ وہی سجدوں کی لذت ہے، وہی دل کا سہارا ہے، خدا کے در سے بڑھ کر کون اپنا اور پیارا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، وہ سنتا ہے صدائیں بھی، جو آنسو دل میں چھپتے ہیں وہ جانتا ہے دعائیں بھی۔ ذرا سوچئے، آج ہم موبائل میں مصروف ہیں، آج ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں، آج ہم فیشن، نام اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج رات موت آ گئی تو؟ اگر آج میرا اور آپ کا نام قبرستان والوں میں لکھ دیا گیا تو کیا ہم تیار ہیں؟ سامعین سے کہیں گے، بتاؤ کیا ہم تیار ہیں؟ پہلی نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن قرآن کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ ہر کوئی دنیا کی خبریں جانتا ہے، لیکن دین کی کتنی باتیں جانتا ہے؟ عجیب دور ہے صاحب، سب کچھ خبر میں ہے، مگر خدا کا ڈر نہ دل میں نہ نظر میں ہے۔ قرآن گھروں میں رکھا ہے مگر کھولا نہیں جاتا، دل بیمار ہے لیکن علاج ڈھونڈا نہیں جاتا۔ دوسری نشانی ہے زنا عام ہو جانا، بے حیائی کو فیشن کہا جائے گا، پردے کو پسماندگی کہا جائے گا، گناہوں کو آزادی کا نام دیا جائے گا۔ اور آج کیا یہی سب نہیں ہو رہا ہے؟ حیا کے تاج گرائے گئے بازاروں میں، حیا کے تاج گرائے گئے بازاروں میں، گناہ بیچے گئے روشن چمکتے ناروں میں۔ زمانہ ہنس رہا ہے بے حیائی کے فسانوں پر، زمانہ ہنس رہا ہے بے حیائی کے فسانوں پر، فرشتے رو رہے ہوں گے ہمارے ان گناہوں پر۔ تیسری نشانی ہے قتل و غارت عام ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کیوں قتل کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کیوں قتل ہوا۔ آج ذرا خبریں دیکھ لو، ہر طرف خون، ہر طرف ظلم۔ یہ کیسا دور آیا ہے، محبت مر گئے شاید، یہ کیسا دور آیا ہے، محبت مر گئے شاید، انسانیت بھی روتی ہے، شرافت مر گئی شاید۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ وہ آئے گا، لوگوں کی ایمان خریدے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اپنی امت کے لیے اور فرماتے تھے، مجھے اپنی امت پر دجال کا خوف ہے۔ ایمان بچا لو، وقت کم ہے، سنبھل جاؤ، دجال کے فتنوں سے پہلے بدل جاؤ۔ نمازوں سے رشتہ جوڑ لو اے مسلمانوں، خدا کے در پہ آؤ اور پلٹ کر سنور جاؤ۔ پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر اللہ کی رحمت ہوگی، امام مہدی تشریف لائیں گے، ظلم کے ادھوروں سے انصاف کی روشنی ہوگی اور امت کو ایک قیادت نصیب ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر امن قائم ہوگی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ بیان سن کر صرف سبحان اللہ نہ کہنا بلکہ اپنی زندگی بدلنا، نمازوں کی پابندی کرنا، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرنا، حرام سے بچنا، قرآن سے رشتہ جوڑنا، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم اگلی محفل نصیب ہوگی یا نہیں، اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں۔ موت سر پر کھڑی ہے، خبر بھی نہیں، اور ہم کو اپنے سفر کی فکر بھی نہیں۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اے دوستوں، پھر بھی دنیا سمیٹنے کی حد بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں آخری زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دجال کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بے نمازیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔